اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں عزیزوں، آج میں صحت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ صحت ہمارا کیسے بنے گا، اور قرآن کے کچھ آیت ایسے ہیں جس سے ہماری صحت بہت اچھی رہے گی۔ ہماری بہنیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں موٹاپے کی وجہ سے۔ اگر اس صورت کو ہم پڑھ لیں اور اس پر ہم عمل کریں تو ہمارا موٹاپا جو ہے بہت کم ہو جائے گا، بہت کم ہو جائے گا۔ یعنی قرآن شریف جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی ہے، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں اور اس کا میننگ سمجھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے تو قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح کسی ڈاکٹر نے بڑے اچھے ڈھنگ سے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ کون کون سی اگر ہم سورت پڑھیں تو ہم اپنی موٹاپا کو، اپنی بیماریوں کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم ڈاکٹروں کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کریں۔ ہم علاج نہ کروا کے قرآن شریف کی سورتوں کو پڑھ کر اپنا ہم علاج کر لیں۔ انسانی صحت کا راز قرآن کے 3 آیتوں میں ہے۔ انسانی صحت کا جو راز ہے نا وہ قرآن کے 3 آیتوں میں ہے، اور اس آیت کو پڑھ کر اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں۔ جو ہم بہت موٹاپے سے پریشان رہتے ہیں تو ہم اس موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں۔ ان 3 سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ پہلا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، دوسرا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، تیسرا ہے سورۃ النبا آیت نمبر 10 اور 11۔ اس کو کیسے ایک ڈاکٹر ہیں انہوں نے کیسے بتایا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور اس پر ہم سبھی بہنیں سب سے پہلے ہم عمل کریں گے، کیونکہ بہنیں ہم سبھی موٹاپے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ نہ ہم سے اٹھا جاتا ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ ہم جلدی سے کام کر پاتے ہیں، اور ہم بہت پریشان رہتے ہیں اپنے موٹاپے کی وجہ سے۔ تو ہماری بہنیں اس کو ضرور کریں، اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ ڈاکٹر نے کیسے بتایا ہے۔ آئیں ڈاکٹروں کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کریں، مگر کیسے؟ اسلامک میڈیکل سائنس یعنی قرآن بتاتا ہے کہ انسانی صحت کا راز قرآن کی 3 آیات میں ہے۔ انسانی تاریخ کی سب سے سنسنی خیز تحریک جسے پڑھ کر ہم ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ مصر کے ڈاکٹر عماد فہمی جو کہ ایک ماہر غذائیت ہیں اور موٹاپے کے معالج بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بتایا کہ انسانی صحت کا راز قرآن پاک کی 3 آیات میں پنہاں ہے۔ نمبر 1، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، سورۃ الاعراف آیت 31۔ ترجمہ، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس کی تشریح میں ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹر نشاستے اور چکنائی سے منع فرماتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں انسانی صحت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ اصل چیز جس سے منع کیا جانا چاہیے وہ حد سے تجاوز ہے۔ نمبر 2، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، سورۃ الانبیاء آیت 30۔ ترجمہ، پیاس لگے یا نہ لگے پانی ضرور پیجیے۔ طبی معیار کے مطابق ہر شخص اپنے وزن کے ہر 1 کلو پر 20 ملی گرام پانی پیے۔ مثلا اگر کسی کا وزن 70 کلو ہے تو وہ 70 ضرب 30 یعنی 2100 ملی گرام یعنی 2 لیٹر اور 100 گرام تقریباً 8 گلاس پانی روزانہ پیے۔ یہ جگر، گردوں اور دل کی اچھی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورۃ النبا آیت 10 اور 11۔ ترجمہ، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح جلدی اٹھا جائے۔ یہ سب سے بہترین نسخہ ہے جو آپ کو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بیمار کرے گا۔ اسلامی طرز پر زندگی گزارتے ہوئے اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھیے۔ خداوند کریم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، جبکہ آج کا نوجوان رات کو 3 4 بجے تک جاگتا ہے، اور جس وقت اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے
آج کا نوجوان سونے لگ جاتا ہے۔ سب سے بری ترتیب ہی یہی ہے۔ اللہ نے جو انسان کے جسم کا ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں یہ رکھا ہے کہ صبح ناشتے کو بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے، دوپہر کی روٹی ناشتے سے قدرے کم کھانی چاہیے، اور رات کی روٹی کو بالکل کم کھانا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ہم صبح کو ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، ناشتے کے ٹائم پر سوتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ سارا کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر اکثر زہریلے مواد پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے خداوند کریم اور قرآن پاک کی ہر اس بات کو چھوڑ دیا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔